اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے. دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہیں صاحب، آج ہمارے ساتھ رہیں. انتہائی ریلیونٹ اور اہم ترین موضوع ہے، آج شدت پسندی پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین کرام، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کی عمارت نفرت کے پتھروں پر نہیں بلکہ محبت کی اینٹوں پر اٹھائی گئی ہے، جس کی عمارت کی ترائی شدت پسندی کے سرکے سے نہیں بلکہ اعتدال پسندی کے پانی سے کی گئی ہے، جو عمارت عفو درگزر، عدم تشدد، روشن خیالی، رواداری، برداشت، صبر و تحمل، رحم و نرمی اور محبت جیسی اعلیٰ اقدار اور تصورات کے ستونوں پر کھڑی ہے، جو دین، محبت و حکمت سے اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیتا ہے، جس دین کی تعلیمات میں انتہا پسندی یا شدت پسندی کا گزر تک نہیں ہے، جو دین طاقت ہونے کے باوجود بھی فیصلوں میں توازن اور معاف کر دینے کو ترجیح دیا کرتا ہے، جو دین حدود اللہ کی محافظت میں کافروں پر شدید اور آپس میں رحم کرنے کا درس دیتا ہے، جس دین کے بانی نے شدت پسند دشمنوں کی شدت پسندی کو محبت کی تلوار سے اعتدال پسندی میں تبدیل کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا، جس دین کے خلاف آج بھی ناظرین، آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا نفرت کا زہر اگل رہی ہے اور شدت پسند ہمیں کہہ رہی ہے، جبکہ فرانس کی سڑکوں سے لے کر ہندوستان کی تنگ گلیوں تک، مسجد اقصی سے لے کر گیان واپی مسجد تک، چرچ آف فلوریڈا، ڈنمارک اور سویڈن کی سڑکوں پر قرآن میں پاک جلائے جانے سے لے کر ہندوستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی تک، گیٹ ولڈر جیسے ملعون گستاخ رسول سے لے کر نوپور شرما جیسی ملعون کی گستاخی تک، کینیڈا، ٹورنٹو یا نیوزی لینڈ کی مساجد پر حملے سے لے کر بابری مسجد کی شہادت تک، روہنگیا کے مسلمانوں کی شہادت اور نسل کشی سے لے کر ہندوستان کے مسلمانوں کی شہادتوں اور گھروں کی مسماری تک، ارض مقدس فلسطین سے لے کر یعنی قبلہ اول پر قبضے سے لے کر کشمیر پر قبضے تک، اسلام کے خلاف ناظرین، اسلام ہی کے خلاف شدت پسندی نمایاں ہے. ناظرین کرام، دوسری طرف معاملہ کچھ اور ہے. اب یہ ایک اور بات ہے جس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان بھی، بالخصوص جو پاکستانی مسلمان ہیں، ان کا حال یہ ہو چکا ہے کہ لہجوں اور چہروں پر انتہائی کرختگی نمایاں ہو چکی ہے. تعمیری سوچ کے بجائے ہماری جو سرگرمیاں ناظرین وہ تخریبی بن کے رہ گئی، یعنی ہمارا مرکز اور محور تخریب کاری رہ گیا ہے. عالم یہ ہو گیا ہے کہ کیا گھر ہے، کیا محلہ، کیا بازار، کیا سیاست، کیا مذہب، ہر جگہ ہمارے رویوں
میں شدت پسندی اپنے عروج پر نظر آتی ہے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنا، ایک دوسرے کی کھل کر کریکٹر اسیسینیشن کرنا، اختلاف رائے کو مخالفت میں بدل دینا اور مخالفت کو مخاصمت کا پیراہن پہنا کر بدترین درجے پر لے جانا، ساری اخلاقی قدروں اور مروت کو پامال کر دینا ہمارے اس معاشرے میں ناظرین اب بدقسمتی سے عام ہو گئی ہیں. یعنی ہمارے مزاج میں شدت پسندی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ بچے ماں باپ کو اور ماں باپ بچوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، رشتہ دار آپس میں عدم برداشت کا شکار ہو چکے ہیں. مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف فتووں کی فیکٹریز کھلی ہوئی ہے صاحب، فیکٹریز کھلی ہوئی، یعنی کسی کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے گستاخ کہہ کر کافر کہہ کر شدت پسندی کی بھیڑ چڑھا کر قتل کر دینا کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر ایک بہت بڑی تباہی ناظرین سوشل میڈیا کی صورت میں ہو رہی ہے جسے میں کی بورڈ ایکسٹریمزم کہتا ہوں کہ جو شدت پسندوں اور شدت پسندانہ نظریات کو پروان چڑھانے کی اب نرسری بن گئی ہے، جہاں سے صبح و شام خطرناک ترین شدت پسند پیدا ہو رہے ہیں. یعنی عالم یہ ہو گیا ناظرین کہ جس پر کسی بھی حکومت کا اداروں کا کوئی کراس چیک نہیں ہے، جہاں شدت پسند مولوی حضرات، شدت پسند سیاسی رہنما، شدت پسند شمع بردار اور ان کے شدت پسند پیروکار جن کے منہ میں جو بھی آتا ہے جب بھی منہ میں آتا ہے اپنے موبائل کو آن کرتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے شدت پسندانہ عقائد کی ترویج کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، ملکی مفاد میں ہو نہ ہو، اداروں کے حق میں ہو خلاف ہو. یعنی اسلام کے خلاف بھی اب کھل کر معاشرے کے اندر انتشار پیدا کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ناظرین کہیں سے اس سے زیادہ بھی ناظرین صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سیاسی رہنماؤں کے یعنی جو 2 نمبر معاملات ہیں، یعنی 2 نمبر سوچ ہے، یعنی 2 نمبر سیاست ہے، اپنے لیڈر کے حق میں، اپنی پارٹی کے حق میں جھوٹ، غیبت، بہتان، کردار کشی، بغض، نفرت، دشمنی اپنی انتہاؤں کو پہنچ چکی ہے. یعنی تمام سیاسی جماعتیں اپنے جلسے جلوسوں کو جو کہ یعنی سمجھ لیجئے کہ ایک آگ برساتا وہ لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں اور عالم یہ ہو گیا کہ کسی بھی حد کو پار کرنے کو تیار نہیں ہے. تباہی اس حد تک ہو چکی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے ناظرین. اور بدقسمتی کا یہ صاحب کہ اب ہم نے اس حد تک ان معاملات کو پس پش ڈال دیا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کو بھی اپنی شدت پسندی کی بھیڑ چڑھا دیا ہے. آج آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں. انتہائی اہم ترین موضوع ہے. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہیں. تیسری شخصیت ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید. مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. انتہائی ریلیونٹ موضوع ہے اور ظاہر ہے اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے صاحب کہ شدت پسندی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے. نہ کسی کو سننا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہم ایک گن کو لوڈ کر کے بیٹھے ہوئے کہ سامنے والا کوئی بات کرے اس پہ ہمیں فائر کر دینا. اسلام کیسا مسلمان چاہتا ہے پہلے ذرا یہ بتائیے. دوسرا، معاشرے کو اپنی بنیاد میں کیسا ہونا چاہیے؟ اور تیسرا، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے موضوع بھی بہت اہم ہے اور آپ نے اس کو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، بلکہ ایک ملک اور معاشرے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جہاں جہاں شدت پسندی ہمیں نظر آتی ہے آپ نے اس کی ایک آئینہ داری پیش کی ہے. شدت پسندی ہر حال میں قابل مذمت ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے کسی اور مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہو یا دوسرے مذاہب کی طرف سے، دوسری اقوام کی طرف سے، دوسری ریاستوں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف ہو. بالکل. اور ایون یہ قابل مذمت ہے اگر خود مسلمانوں کے درمیان ہو، چاہے ہماری آئلی اور انفرادی زندگی میں ہو، معاشرتی زندگی میں ہو، سیاسی زندگی میں ہو یا مذہبی زندگی میں ہو. شدت پسندی ہر حال میں قابل مذمت ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اسلام امن کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، محبت کا دین ہے، تکریم اور اکرام کا دین ہے، ریسپیکٹ اور احترام کا دین ہے، اور دوسروں کے نقطہ نظر کو تحمل سے سننے اور دلیل کے ساتھ آپ رد کر سکتے ہیں تو رد کرنے کا نام. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور صحابہ کرام کی جو صفات بیان فرمائیں اس میں 2 کلمات کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے سامعین کی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ
اشداء علی الکفار رحماء بینہم، واہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ ان کے تربیت یافتہ، ان کے صحبت یافتہ، ان کی صفت اور نشانی یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہیں. ٹھیک ہے. اب کفار پر سخت کا بھی یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اپنے حسن سلوک میں ان کے خلاف سخت ہیں. اس کی یہ تفسیر ہرگز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اپنے معاشرتی رویوں میں سخت ہیں. ان کے ساتھ سخت تب ہیں جب وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ اقدامات کریں یا ارتکاب کریں، یعنی اس کا جب وہ حدود اللہ میں دخل اندازی شروع کر دیں، حدود اللہ میں دخل اندازی کریں، اسلام کا مذاق اڑائیں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدامات کریں، تب ان کا جواب دینے میں سخت ہیں. یہ معنی ہے اس کا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی پرامن ہو کر ہمارے گرد و پیش میں رہتا ہے تو اس کے خلاف بھی صرف اس وجہ سے سختی کی جائے گی کہ وہ کافر ہے. یہ اس آیت کی تفسیر میں کہیں بھی اسلام کیسا مسلمان چاہتا ہے؟ لہٰذا کیسا مسلمان چاہتا ہے؟ وہ مسلمان چاہتا ہے جو سراپا سلامتی ہو، امن ہو، رواداری ہو اور تحمل ہو، صبر اور برداشت ہو. اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے مسلم قرار دیا ہو اس سے سلامتی کے علاوہ تشدد پھوٹ رہا ہو؟ واہ! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس عقیدے کو ایمان کا نام دیا ہو، امن سے مشتق ہو یہ لفظ، تو وہ دوسروں کے لیے باعث آزار بن جائے؟ وہ کسی طور پر مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے آقا علیہ السلام نے معروف حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور زبان کا ذکر پہلے فرمایا، ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا. جب ہاتھ سے دوسرا محفوظ نہیں ہوگا تو یہ تشدد ہے، اور جب زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہوگا تو یہ شدت پسندی ہے. تو شدت پسندی تشدد کو جنم دیتی ہے. اور شدت پسندی کو اگر ہم دیکھیں تو شدت پسندی سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس سے پہلے انتہا پسندی آتی ہے. انتہا پسندی سے پہلے تنگ نظری ہے. تنگ نظری سے پہلے اگر اس کی جڑ کو دیکھا جائے تو وہ جہالت ہے اور تعصب ہے. جہالت ہمیشہ تعصب کو جنم دیتا ہے. تعصب نے آگے انتہا پسندی کو جنم دیا. انتہا پسندی نے شدت پسندی کا رویہ پیدا کیا اور اس شدت پسندی کے نتیجے میں تشدد اس کا آخری رزلٹ نکلا. آپ کے خیال میں معاشرے کو اپنی بنیاد میں کیسا ہونا چاہیے؟ جی میں اس کی طرف آتا ہوں اور ایک تھوڑی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک ہے اختلاف رائے، جسے ہم کہتے ہیں ڈیفرنس آف اوپینین. یہ تو ہر اعتبار سے جائز ہے اور صحت مند ہے، سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، علمی اعتبار سے ہو. مگر اختلاف کو مخالفت بنانا، مخالفت کو مخاصمت بنانا، مخاصمت کو پھر عداوت بنانا. اور جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں عداوت بھی عداوت نہیں رہی بلکہ وہ دہشت بن گئی ہے کہ جس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں، جس کو دشمن سمجھتے ہیں، اسے ڈرا دھمکا کے اس کے وجود کا ہی ہم انکار کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا علمی اختلاف یہ ہے کہ دوسرے کے وجود کو آپ برداشت کریں، بے شک دلیل کے ساتھ. معاشرے کو بتائیے معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کنتم امتن وسطن، امت کو بحیثیت امت کے اجتماعی طور پر جب ایڈریس کیا تو کہا کہ تم اعتدال والی امت ہو، امت وسط ہو. تو جب اعتدال والی امت قرار دیا تو اس کا مطلب ہے ہمیں اجتماعی طور پر اعتدال کی راہ پر چلنا ہوگا. اور اعتدال اس میں ہے کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، دوسرے کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. آپ کے پاس دلیل ہے، دوسرے کے پاس بھی دلیل ہے. تو اپنی دلیل کو جس طرح آپ سمجھتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں، تو دوسرے کی دلیل کو بھی وہ سپیس دیں، وہ جگہ دیں. یعنی ہم اگر مطلقاً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو اٹھا لیں کہ دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت. بالکل ٹھیک. بات آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب اب اس میں دیکھیں ایک بڑی اہم ترین بات ہے، یعنی ہم اوریجن کی طرف تو پہنچ گئے کہ جہالت سے لے کر یہ جو شدت پسندی تک کا عمل ہے پورا، شدت پسندی کی ممانعت کیوں اسلام نے کی ہے؟ ایک بات، اعتدال پسندی کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص کو یا ایک معاشرے کو کس حد تک اعتدال پسند ہونا چاہیے، اس کے لمیٹیشنز کیا ہیں؟ اچھا پھر جو گفتگو میں نرمی کا تصور ہے وہ کس حد تک ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے؟ اور موقف میں، اب مثال کے طور پہ میرا اپنا ایک موقف ہے، میرا اپنا ایک اسٹینڈ ہے، ایک نظریہ ہے، تو اس کی پختگی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں، یہ ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے اور سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ جو
اعتدال پر دال ہے اور ہمارے اس دین کا خوبصورت حسن ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اسی طرح سے تمہیں امت وسط بنایا۔ یہاں مفسرین نے جہاں بہت ساری اس کی تفاسیر فرمائی، وہاں جو بنیادی نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے، بالکل ٹھیک ہے، نہ یہودیت کی طرح یہ بہت زیادہ آگے بڑھے اور نہ ہی عیسائیت کی طرح رہبانیت کی جانب جا کر درست، اپنے روز مرہ امور میں بھی وہ کمزور اور کوتاہی کا شکار ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ امت وسط ہے۔ اب جب اس دین کے ماننے والوں کی بات کی جاتی ہے تو ہر مقام پر اور ہر رویے میں اسے اپنے اعتدال کو بروئے کار لانا بالکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسان کا کوئی رویہ ہے، اس کا جو مزاج ہے، اسلام اس میں بھی اعتدال چاہتا ہے، اس کا عمل ہے اس میں بھی اعتدال چاہتا ہے، اس کا جو مزاج ہے اس میں بھی اعتدال چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، صرف یہ نہیں کہ تعلیم دے دی گئی بلکہ اس کے لیے پورا نصاب مرتب کر دیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم عمل میں اعتدال کی بات کرتے ہیں اور اس میں شدت اور اس میں ایکسٹریم پر جانے سے اجتناب برتنے کی جانب بات کرتے ہیں تو ہمیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نظر آتا ہے کہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا یا ابا عبداللہ لا تکن مثل فنال کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ اس شخص کی طرح نہ ہو جاؤ کہ پہلے وہ تہجد پڑھتا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی عمل میں بھی رویے کو اختیار کیا جائے گا تو وہ ایسے اعتدال کے ساتھ معتدل ہونا چاہیے کہ اس کے کی ذریعے انتہا سے تک نہ کسی دوسرے معاملے میں کمی یا کوتاہی نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ پوری رات عبادت ہوتی رہی اور دن کے جو امور ہیں اس میں کوتاہی ہو گئی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا، پھر اس کی اور بہت ساری مثالیں، جیسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمان خیر الاعمال اوسطها، کہ بہترین عمل جو ہے وہ درمیانی عمل ہے، واہ، اعتدال والا جو عمل ہے اس میں شدت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کے اعتبار سے منع فرما دی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور پھر اس میں جب ہم تبلیغ کی اس صفت کو داخل کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ بحیثیت مسلمان تبلیغ کا جو فریضہ ہے اللہ رب العزت نے ہر فرد پر اس کے منصب کے مطابق قائم فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر تو ہماری تبلیغ کا نتیجہ اور ہمارا اس کا اثر اور اس کی منزل یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اصلاح کریں تو پھر اس کے لیے ہمیں وہی طریقے اعتدال کو اختیار کرنا ہوگا جو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فریقین میں گفتگو ہو رہی ہے آج کل۔ مثال کے طور پہ اگر آپ تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، سیاسی نظریات کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، مذہبی نظریات کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، سماجی نظریات کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، مختلف قسم کے افیئرز کے اوپر گفتگو میں دین اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا رویہ اختیار ہونا چاہیے، اور اگر موقف کی پختگی کی بات ہے تو اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ دو فریق بیٹھے ہیں، کسی بھی موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اس سے اچھی مثال جو قرآن نے ہمیں دی ہے نہیں مل سکتی کہ جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس اور کہا جا رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے نظریے کی پختگی موسیٰ اور ہارون سے زیادہ کسی کی نہیں ہو سکتی، واہ، اور اپنی ہٹ دھرمی میں معراج پر فرعون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، بالکل اپنے عروج پہ، بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود جناب موسیٰ اور ہارون کا مطمع نظر کیا ہے کہ شاید فرعون کو نصیحت نصیب ہو جائے، وہ اللہ سے ڈر جائے، تو فرمایا کہ اس کے لیے قول لین کو اختیار کرو، نرمی کے اس قول کو اختیار کرو۔ یعنی ایک طرف فرعون اپنی انتہاؤں پر ہے، ہاں ٹھیک ہے، بالکل، یہاں موقف کی پختگی اپنی انتہا پر ہے اور دوسری طرف ہٹ دھرمی بھی اپنی انتہا پر ہے، ٹھیک ہے، لیکن درمیانی رستہ یہ نکل رہا ہے کہ پھر بھی تبلیغ کرنے والے کا مطمع نظر یہ ہے اگرچہ بہت کم چانسز ہیں کہ وہ راہ راست پر آئے، لیکن طریق وہی اختیار کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اثر قائم ہونے کے امکانات موجود ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا قرآن میں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنی رحمت کے مبارک پروں کو مومنوں کے لیے جو ہے وہ دراز فرما لیجیے۔ واہ واہ واہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت کو ذکر کیا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترش روح ہوتے، ہاں، غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یا آپ کے دل کی سختی لوگوں پر ہو تو یہ جو آپ کے گرد جو ہے ستاروں کا ہجوم نظر آتا ہے، یہ جو پروانے آپ پر جانے نچھاور کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں، یہ آپ سے چھٹ جائیں، تو یہ جو اس قدر زیادہ ہجوم عاشقاں حضور کے گرد نظر آیا ہے، یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کا وہ اعتدال ہے کہ جو نہ صرف
शिद्दत से पाक है, ना ही वो तसव्वुरात और नज़रियात की अदम पुख्तगी की जानिब जाता है, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ तक ऐलान फरमा दिया, सूरह काफिरून से बढ़कर हमें और क्या मिसाल मिल सकती है कि जब डायलॉग हो रहे हैं, उनकी जानिब से ऑफर्स की जा रही हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके जवाब में कह रहे हैं ला आबुदु मा ताबुदून, मेरा अकीदा और उसकी पुख्तगी क्या है, मेरा है। ठीक, ये जान लो, तुमने जितनी बातें करनी है कर लो, लेकिन पहले मेरा स्टांस ये है, मैं उसकी इबादत कर ही नहीं सकता जिसकी तुम इबादत। वाह, यानी तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ। बिल्कुल ठीक। और फिर तबलीग का एक और अंदाज मैं जिक्र करूं, अगर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एतदाल को जब कायम फरमाया, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं मुआविया बिन हकम सुलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं कि नमाज हम अदा कर रहे थे, एक शख्स को नमाज में छींक आई, एक बद्दू शख्स था, तो उसे मालूम नहीं था कि नमाज के आदाब क्या हैं, तो उन्होंने नमाज ही में जवाब दे दिया यरहमुकल्लाह। ठीक है। दीगर जो सहाबा हैं वो तुर्श आंखों के साथ उसे घूरने लगे, तो उसने जवाब में कहा वाह सुकला उम्मिया, मेरी माँ मर जाए कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। जब ये बात हुई तो वो अपने नमाजी जो हैं वो अपने रानों पर हाथ मारने लग गए। कहते हैं कि मुझे गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन मैं खामोश रहा कि मैं नमाज में। और जब नमाज ख़त्म हुई तो उनके अल्फाज हैं, कहते हैं मेरे माँ बाप रसूल पर कुर्बान, ऐसी इस्लाह करने वाला ना मैंने पहले कभी देखा ना बाद में कभी देखा जैसी इस्लाह मेरी रसूल कायनात ने। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ा जो अहम तरीन पहलू है वो ये, आज जिस माशरे में हम रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस माशरे में अब मकालमा ख़त्म होता जा रहा है, डायलॉग ख़त्म होती जा रही है, गुफ्तगू ख़त्म होती जा रही है। यानी आप किसी से डायलॉग करना चाहते हैं तो आपको 100 मरतबा सोचना पड़ता है कि आप डायलॉग करें कि ना करें। आपको पहले उसके माइंड सेट को समझना पड़ता है, उसके अंदर की इंतहा पसंदी को जांचना पड़ता है। यानी शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी, वजूहात क्या हैं, ज़रा ये बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआशरा शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, मुकालमा ख़त्म हो रहा है। सबब सिर्फ़ एक है कि इंसानियत और हमारा मुआशरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हसना से दूर हो रहा है। जुनैद भाई, इंतहा पसंदी पैदा ही उस वक्त होती है कि गैर मुनक़सिम और गैर मशरूत वफ़ादारी सिर्फ़ कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। क्या कहने, वाह। अगर ये अनकंडीशनल वफ़ा और मोहब्बत किसी और के साथ मुंसलिक हो जाए तो यहीं से इंसान में शिद्दत पसंदी के जज्बात जन्म लेते हैं। ठीक। आप देखिए कि इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी जब मुआशरे में फैलना शुरू हो तो उसका नतीजा फ्रस्ट्रेशन, एहसास महरूमी होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये एहसास महरूमी इंसान को फिर शिद्दत पसंदी और किसी इंतहा की तरफ ले जाती है। दुरुस्त। आप देखिए कि जब हम मुकालमे की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ डायलॉग की बात की जा रही है, तो एक अच्छे माहौल में तहम्मुल के साथ एक दूसरे की बात को सुनना, और जब हम ये कहते हैं कि एक दूसरे की राय का एहतराम किया जाए तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप किसी दूसरे की बात को कबूल करने जा रहे हैं। दुरुस्त। ये मुमकिन है कि आप किसी की बात को इज्जत, अदब, एहतराम के साथ ज़रूर सुने और उसकी बात को एहतराम के साथ आप अपने नुक्ता नज़र के साथ आप उसको रद्द कर दें और आप अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बयान कर दें। ठीक है। अब सोशल मीडिया के सबब हमारे यहाँ मुआशरे में इस वक्त मुआशरती रवाबित बढ़ने के बजाय बतदरीज अपनी असल रूह के साथ ख़त्म होते चले जा रहे हैं और मुकालमा अपनी असल रूह के साथ ख़त्म हो रहा है। जुनैद भाई, इसकी मिसाल आप देखिए कि जब हम मोहब्बत और खुशी का इजहार करते हैं तो हम इमोजीज भेज रहे हैं। बिल्कुल सही। हम अपने गम और गुस्से के इजहार में भी इमोजीज का, हम मसनूई जो आइकॉन्स हैं हम उनका इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। फिर आप देखिए कि ताज़ियत है, अयादत है, दावत नामे हैं, अपनी पसंद नापसंद का इजहार है, वो तमाम का तमाम अब एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर चला गया है कि अब लोग एक दूसरे के पास जाकर मिलने, बातचीत करने के बजाय जो कुछ है वो सिर्फ समाजी राब्तों की वेबसाइट के ऊपर सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल। जो आयात मुबारक का मुफ्ती साहब ने तिलावत किया, आप गौर कीजिए कि फिरौन ने खुदा होने का दावा किया है। वो कह रहा है अना रब्बुकुमुल आला, और उस वक्त जब अल्लाह तबारक व तआला के दो जलीलुल कदर रसूल और अंबिया फिरौन के दरबार में जा रहे हैं तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इज़हब इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, कि आप इज़हबा इला फिरऔना इन्नहु तग़ा, कि आप दोनों फिरौन के पास जाएं
کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، وہ شخص جو خدا ہونے کا دعوے دار ہے، جب نبی اس سے مکالمہ کر رہے ہیں تو اس مکالمے میں نبی گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ نرمی سے بات تو جب مسلمان ایک دوسرے سے ہم کلام ہو رہے ہیں، جب ڈیفرنس آف اوپینین کے ساتھ، اختلاف رائے کے احترام کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم نرمی سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک بڑی اہم ترین بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، میں نے بھی ابتدا میں بات کیا، صورتحال یہ ہو گئی ہے، آپ اس وقت ٹویٹر کھولیے، آپ کو ایک تو گالی گلوچ کے، بد تہذیبی کے ٹرینڈز جو ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کے ٹرینڈز نظر آتے ہیں۔ آپ سیاسی اختلاف کسی سے رکھتے ہیں، آپ کوئی بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو گھر تک چھوڑ کے آ جائیں گے۔ آپ مذہبی اختلاف کسی سے رکھتے ہیں، آپ کے اجداد تک کو جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قبر سے کھود کے لے آئیں گے۔ یعنی جو کام آپ نے نہیں، آپ توبہ کر کے، ہاتھ جوڑ کے، کان پکڑ کے باہر چلے جائیں گے کہ خدا کا واسطہ مجھے بات ہی نہیں کرنی کسی موضوع کے اوپر۔ جب صورتحال یہ ہو کہ ڈائیلاگ اس لیول پہ آ جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ مارنے کو، ایک دوسرے پہ فائرنگ کرنے کو، ایک دوسرے کو تباہ کرنے کو تیار ہو جائیں، کیا رہ جاتا ہے؟ جنید بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، فرمایا تم میں جو شخص فتویٰ دینے میں بہت زیادہ جری ہوگا وہ جہنم کی طرف جانے میں بھی بہت زیادہ جری ہوگا۔ ہمارے ہاں اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، پولیٹیکل ایکسٹریمزم ہے، ایکسٹریمزم فکری طور پر موجود ہے، لیکن جو بات زیادہ ہمارے لیے لائق افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مزاج کی نرمی کو کھو دیا ہے۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفت بیان کی گئی ہے، جس میں وجوہات بھی معلوم ہو رہی ہیں، فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ان لوگوں پر نرم ہو گئے۔ تو آج ہمارے اندر سے مزاج کی نرمی ختم ہو گئی۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر کسی کے مزاج کے اندر دلوں کی سختی آ جائے گی تو خود بخود مزاج میں سختی آنا شروع ہوگی۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، مشاورت کیا کرو۔ ہمارے ہاں مسئلہ ہے تکبر، حسد، ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم اعتدال کے رستے کو چھوڑ کر انتہا کے رستے کی طرف جاتے ہیں تو پھر معاشرہ شدت پسندی کی طرف جاتا ہے۔ تو میں آپ کے سوال کے جواب کو کنکلوڈ میں اس انداز سے کروں گا کہ آج مذہبی جو رہنما ہیں، خصوصی طور پر انہیں اپنے مزاج میں نرمی کے اظہار کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کرنا پڑے گی کہ ہم کس طرح سے مکالمہ کر سکتے ہیں، لیکن ادب اور احترام کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین کرام، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈ ہے ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب لوٹیں گے تو آپ ذہن میں رکھیے کہ آج آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ جو نصیحت کا طریقہ، جو حکمت کے راستے کو اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تلقین فرمائی، وہ کیا ہے۔ اور پھر بات وہی ہے کہ جب باہر ہم جا کے بات کو دیکھتے ہیں، یعنی مسلمان اپنے آپ سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں، تو دنیا کس انداز سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف شدت پسند ہوئی اس پہ گفتگو ہوگی۔ درود پاک کا نذرانہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ موضوع ہے شدت پسندی اور انتہائی اہم ترین اور ریلیونٹ موضوع ہے ناظرین آج۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو گفتگو ہو رہی تھی مفتی صاحب سے کہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں ناظرین، سو کالڈ بڑے ہیں، چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں،
چاہے وہ مذہبی رہنما ہیں چاہے وہ سماجی رہنما ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. اور میں تو کبھی کبھی خوف میں مبتلا ہوتا ہوں کہ کل بروز محشر یہ اپنے رب کو جواب کیا دیں گے کہ یہ جس طرح سے شدت پسندی کو پرووک کر رہے ہیں, جس انداز سے انتہا پسندی کو پرووک کر رہے ہیں, جس انداز سے ایکسٹریمزم کو پرووک کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ آج معاشرے کے ہر سیکٹر میں جا کر گھوم کے دیکھ لیجئے, آپ کو ہر جگہ شدت پسندی نظر آئے گی, اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو ان کو ان کے بڑوں نے دیا ہوتا ہے, جن کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں, جن کے وہ پیروکار ہوتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکل گیا ہے صاحب؟ نتیجہ یہ نکل گیا ہے کہ آج ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ اس شدت پسندی کا ایک چہرہ ذرا یہ بھی ہے, ذرا غور کیجئے کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ رشتے بھی آپس میں اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ جہاں رشتہ بھیج رہے ہیں وہ پولیٹیکلی یعنی ہم وہ دیکھیں, سرکار نے جو فرمایا رشتہ کرنے کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم سے مطابقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. اگر وہ پولیٹیکلی ہم سے مطابقت رکھتے ہیں تو ہم رشتہ بھیجیں گے, ادروائز ہم رشتہ نہیں بھیجیں گے. اس شکل میں آ کے ہم کھڑے ہو گئے, یعنی معاشرے کو ہم نے لا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے صاحب, میں رات بھر دیکھتا رہا NH 240 میں جو کچھ بھی ہوا ہے, سیاست کے نام پہ, ایک کرسی کے نام پہ, مسلمان آپس میں باہم دستوں کے نام پر ایک دوسرے کے خلاف فائرنگز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کو مارنے کے در پہ. ذرا سوچئے کل بروز محشر یہ شدت پسندی ہمیں لا کر اللہ کے حضور کس انداز سے کھڑا کرے گی, ہم جواب نہیں دے پائیں گے. مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ یہ جو دیکھیں بڑا کیٹیگوریکل فرمان ہے نا, اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو, یعنی جو بہترین ہو اس انداز سے بات کرو. مگر آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو بلانے سے زیادہ ہم اس کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں, یعنی وہ پہلے سرنڈر کرے ہمارے نظریات کے آگے, اس کے بعد ہم بلائیں گے. یہ کیا صورت ہو گئی بتائیے ذرا. ہاں, جو آپ نے یہ ترجمہ ہی ہے آیت مبارکہ کا, سورہ النحل کی آیت نمبر 125 ہے. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا کہ ہم نے ہر حال میں دوسرے کے اوپر کچھ ٹھونسنا ہے. ٹھیک ہے, واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر جبر نہیں ہے, یعنی جبراً آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. تو جبر نہیں کر سکتے, اکراہ نہیں ہے, مجبور نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی, میں نے دو راستے الگ الگ کر دیے ہیں. ہاں, آپ نصیحت ضرور کریں, اچھے راستے کی طرف بلائیں ضرور, مگر اچھے راستے کی طرف بلانا پھر ہے اس اچھے راستے کی طرف بلانے کی جو دعوت ہے آپ کی اسے منوانا, پھر ہے کہ اسے منوانے پر تشدد پر اتر آنا, یہاں تک چلے جانا کہ بس ہر حال میں آپ کو یہ ماننا ہے, نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا وجود خطرے میں ہے. ایسا ہی تو یہ جو تشدد اور شدت پسندی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, قرآن کی اور دین کی تعلیمات سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. بالکل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. جب رب کا راستہ ہوا تو اس سے بہتر تو کوئی خیر کی دعوت ہو نہیں سکتی. کیا کہنے, سبحان ہے ہی رب کا راستہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا وہ خیر کا پیغام ہے, وہ اچھائی کا پیغام ہے, وہ ہدایت کا پیغام ہے, ایمان کا پیغام ہے, مگر اس کی طرف بھی بلا رہے ہیں جب, تو قرآن نے اجازت نہیں دی کہ آپ ایگریشن کریں, بالکل صحیح, اجازت نہیں دی کہ آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں, بالکل صحیح, اجازت نہیں دی کہ آپ زبان کو ترش کر دیں, اس کی تلخی کا مظاہرہ کریں. تو کہاں رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں. ایک جو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, حکمت کیا ہے؟ حکمت کا تعلق آپ کے کلام کے ساتھ بھی ہے, کردار کے ساتھ بھی ہے, انداز کے ساتھ بھی ہے, موقع مال کے ساتھ بھی ہے. تو حکمت بہت وسیع معنی رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ بلائیے. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ سوری ٹو سے میں انتہائی ادب سے بات عرض کروں, اور میرے سننے والے بھی ظاہر اس سوال سمجھنا چاہتے ہوں گے, یہ جو میں مسالک کی پاکٹس میں اپنے آپ کو بند کر دیا ہے, یعنی اگر میں آپ کے نظریات سے اختلاف رکھتا ہوں تو میں اس حد تک آ گیا ہوں کہ ایک ویڈیو آپ اپلوڈ کریں گے, اس کے جواب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا, پھر آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے, پھر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تو بات دین سے تو نکل گئی ایک طرف, بات تو اب آ گئی میری اپنی ذات کی سیٹسفیکشن اور میری انا کی, اور اس میں چاہے دین کا کتنا ہی نقصان ہو جائے. اور لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھائی دیکھیں 1 ملین ویوز ایک دن کے اندر لے لیے, 2 ملین ویوز ہم نے ایک دن کے اندر لے لیے, وہ جو تباہی ہو رہی ہے دین کے خاتمے, اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. جی بالکل, یہ رہی صحیح کثر سوشل میڈیا نے, ریٹنگ نے اور ان چیزوں نے پوری کر دی ہے.
جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آنے والی 2 باتیں اور کر کے تو پھر اس طرف آتا ہوں. تو قرآن نے دوسری بات یہ کی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ، نصیحت کو اچھے انداز میں کیجیے. ٹھیک ہے. اب موعظت جو ہے یہ واعظ ہے، ایڈوائس. ٹھیک. ایڈوائس فی نفس ہی اچھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پھر صفت لگائی الحسنہ، موعظت کو حسین بناؤ. پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہے یا احسن، اور اگر کہیں مجادلے کی نوبت آ جائے، یعنی جھگڑے کی نوبت آ جائے، مناظرے کی نوبت آ جائے، فرمایا اس کو احسن کرو. احسن کا مطلب ہے دی بیسٹ وے. یہ وہی بات آ گئی جو میں نے سوال آپ سے کیا، اس کا جواب آ گیا. جی بالکل، کہ بہترین انداز میں اسے کرو. اب ہم کیا کرنے لگ گئے ہیں، ہمیں نہ تو اس بات سے غرض رہی ہے کہ اگلا آدمی اگر غلطی پر ہے، گمراہی پر ہے، تو خیر خواہیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کسی طرح وہ نیکی کی پر آ جائے. خیر خواہیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی طرح اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جائے، اس کی آخرت سمجھ جائے. مگر ہم اسے بضد کرتے چلے جاتے ہیں. اور جب بضد کرتے چلے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ کبھی ہدایت کی طرف یا آپ کی دعوت کی طرف تو آئے گا نہیں. سر اکھاڑا بنا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ نے اسے دین کے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیا. ایک اور جو مسئلہ پیدا ہو گیا صاحب، اس پہ بھی آپ کامنٹ کیجئے. اسی ریلیونسی میں بات کر رہا ہوں کہ ہم نے سوشل میڈیا کو ایک اکھاڑا بنا دیا ہے. جیسے 2 پہلوان رنگ میں اترتے ہیں، ایسے معاذ اللہ، سوری ٹو سے، میں انتہائی ادب سے یہ سوال کر رہا ہوں، میری بات کو تلخ نہ لیجئے گا. مطلب 2 سو کالڈ مولوی حضرات جو ہیں وہ رنگ میں اتر جاتے ہیں اور پھر آپس میں پہلوانی شروع ہو جاتی ہے. پبلک جو ہے چسکا لے رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کیا صاحب مطلب اس پہ ویوز آ رہے ہیں. یہ دیکھیں نا تماشا بنا دیا. ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سیاسی رویوں کا ذکر کیا، تو مذہبی رویے بھی انتہائی تکلیف دہ ہو چکے ہیں. دیکھیے، ہم اگر اہل سنت کی بات کریں، امت کی میجورٹی کی بات کریں، تو 4 فقہی مذاہب کو حق مان کر قبول کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ چاروں حق پر ہیں. اور ایسے فقہ جعفریہ کو لے لیں تو امت گویا 5 فقہی مذاہب کو قبول کر کے بیٹھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح تصوف کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی سلاسل طریقت ہے. بالکل صحیح. ایسے اگر آپ عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو اشاعرہ ہیں، ماتوریدیہ ہیں، تو وہ ان کے آپس میں اصولی اختلاف ہیں. اس کے باوجود ہم انہیں قبول کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہیں، ان کا وجود ہے. تو آج اگر ہم مذہبی رویوں کو دیکھیں تو مذہب میں یہ ہو گیا کہ ایک تو تھا نا ایک مسلک کا دوسرے مسلک سے فرق. اب مسلک کے اندر اتنی شدت پسندی آ گئی ہے کہ ایک تنظیم دوسری تنظیم کو گوارا کرنے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک عالم دوسرے عالم کو گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک طبقہ دوسرے، اور مساجد کا فرق ہو گیا، فلاں مسجد والا، یہ مسجد والا. سر سوال تو اب یہ ہے کہ جو آگ ہم اپنی زندگیوں میں بھڑکی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جس کو بجھانے کی ہم سب کوشش کر رہے ہیں، یہ آگ جو مکالمے کی ختم ہو چکی ہے، مطلب اس کے حل کی طرف اگر ہم آئیں تو اس کا حل تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب مذہبی رہنما اپنے کارکنان کو اعتدال سکھائیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو اپریشیٹ نہ کریں. جو شدت پسندی کے ساتھ لوگوں مخالفین کی جا کے اگر کسی نے اچھی کلاس لے لی، آپ نے اسے میڈل دے دیا، تو پھر اس سے کون سا رویہ آگے تو لہٰذا ضروری ہے کہ اس میں مذہبی لوگوں کو، علماء کو لازم ہے کہ لوگوں کو رواداری سکھائیں، حسن سلوک سکھائیں، اور دین کی تبلیغ کا وہ طریقہ اور سلوک سکھائیں جو آقا علیہ السلام. اور یہی پیمانہ سیاسی رہنماؤں کے لیے بھی ہے، یہی پیمانہ دیگر لوگوں کی مطلب جو ہے کے لیے ہے، جن کے فالوورز ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی ایک فیبریکیٹڈ دنیا کے اندر موجود ہیں یا پریکٹیکلی لوگوں کے درمیان موجود ہیں. لیکن اس میں اب آئیے بالکل گراس روٹ لیول پہ ہم بات کر لیتے ہیں. یعنی یہ تو شدت پسندی کا ایک ہم نے آپ کو بتایا نا کہ جہاں نظریاتی اختلاف ہے معاشرے کے اندر، ایک شدت پسندی ہمارے یہاں رشتوں کے اندر آ گئی. عام سطح پہ اگر ہم بات کریں، گھر کی سطح پہ بات کریں کہ آج ہمارے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. بھائی بھائی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، متشدد ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ. ساس بہو کا مسئلہ ہو یا نند بھاوچ کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، باپ بیٹے کا مسئلہ ہو جائے، ایون بیٹی باپ کا مسئلہ ہو جائے، وہاں بھی تشدد پیدا ہو گیا، وہاں بھی شدت پسندی، وہاں بھی انتہا پسندی ہوگی. کیا وجوہات ہے، کیا تدارک ہے کہ گھر بھی بکھرتے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ شدت پسندی کا یہ جو زہر ہے یہ بالکل گراس روٹ لیول سے بڑھتے بڑھتے اب ان لوگوں تک پہنچ چکا ہے کہ جن کو آپ علم و دانش کی بلند ترین سطح پر محسوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. جن کو آپ زعماء کہتے ہیں، حمایدین کہتے ہیں، قائدین کہتے ہیں، جن کو آپ علماء کہتے ہیں. اور یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ کی سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو انٹیلیجنشیا ہیں، اور یہ وہ ذہین اقلیت لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ انٹلیکچول مائنورٹی کہتے ہیں، کہ جن کا سب سے بڑا منصب یہ ہے
کہ ان کی زبان سے حکمت کے علاوہ کوئی اور بات ہوتی نہیں. بالکل ٹھیک. اور آج اب اگر آپ دیکھیے تو پھر سارے کے سارے یہ زعماء، عمائدین، قائدین، یہ علم و دانش کے جو پیکر حضرات ہیں، ان سے جو شدت پسندی کا رجحان بڑھا تو پھر ہماری انتہاؤں تک اور ہماری جڑوں تک پہنچا ہے. یعنی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمارے گھروں میں آیا، ہمارے گھروں میں داخل ہوا. اب ایک گھر کا جو سربراہ ہے وہ باپ ہوا کرتا. ٹھیک ہے. جب جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ، یہ جو موعظہ ہے یہ ایڈوائس ہے نا. دنیا میں کوئی بھی ایڈوائس آپ کے سامنے اگر آتی ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ بے ریا اور مخلص جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ باپ کی ہوتی ہے. آہا کیا اچھی بات ہے. کیونکہ باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی ریاکاری سے سرشار ایڈوائس ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس میں الحسنہ بھی داخل ہو جائے اور وہ باپ اپنے گھر کے جملہ افراد کو اس نہج اور اس انداز کے ساتھ چلائے جیسے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، تو یہ گھروں سے شدت پسندی خود بخود نکل جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. آج اس کے جو بنیادی اسباب ہیں، جب ہم ان بنیادی اسباب پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو بات ہمیں نظر آتی ہے وہ عدم برداشت ہے. اچھا، وہ عدم برداشت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ وہ عدم برداشت یوں پیدا ہوتی ہے کہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے سامنے ڈائلاگ نہ کرے. اب وہ ڈائلاگ کیوں نہ کرے؟ آپ نے اسے تربیت سے پہلے تعلیم کی جانب بھیج دیا. بالکل صحیح. اور جب وہ علم لینے کے لیے گیا اور ساتھ تربیت نہیں تھی تو اس نے علم پر نالج کو فوقیت دی. اور جب معلومات کی بنیاد پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں تو پھر جب وہ ڈائلاگ کرے گا تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے باپ نہیں ہے، میرا فریق کھڑا ہے، میں اس سے اسی لہجے میں گفتگو کروں. باپ کیسے قبول کرے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک شوہر کیسے قبول کرے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ میرے ساتھ برابری کی بنیاد پر میرے ساتھ ڈائلاگ کرے؟ ایک سسر کیسے چاہے گا کہ میری بہو میرے ساتھ ایسا کلام کرے؟ ایک ساس کیسے چاہے گی کہ میری بہو میرے درجے پر آ کر مجھ سے کلام کرے؟ تو جب یہ چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہیں کہ ڈائلاگ کا جو حسن ہے اس کو ہم توڑ دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ جناب آپ فریق مخالف ہیں، برابری بھی آ کر ہمارے ساتھ ڈائلاگ کیجئے. پھر وہ جب احترام اترتا ہے تو نہ باپ اس ڈائلاگ کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اولاد اپنے والد کی سجیشن پر جو ہے سیٹسفائی ہو پاتی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ عدم برداشت کا رویہ جنم لیتا ہے، ایک دوسرے کی بات کو قبول کرنا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا بنیادی جو ہے جب ماخذ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ جو بھی شدت پسند رویہ اختیار کرنے والا ہے اس میں آپ کو ایک بات حصے مشترک نظر آئے گی کہ جناب وہ اپنے مفروضے کو ہمیشہ حتمی اور قطعی تصور. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بنیاد ہے کہ جب اس نے پہلے ہی یہ تصور کر لیا میں ٹھیک ہوں تو آپ بتائیے کہ اس پر جو ہے کسی کا اثر کیسے ہونا. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ ہم انتہاؤں کو اس حد تک پہنچ گئے کہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے گھر کے اندر، کسی بھی جگہ پہ ایک چنگاری لگے گی، چاہے وہ بھائیوں کے درمیان ہے، چاہے وہ باپ بیٹے کے درمیان ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہے، چاہے وہ ساس بہو کے درمیان. آپ رشتوں کو آپ پھیلاتے چلے جائیں، اس کا دائرہ بڑھاتے چلے جائیں، وہ چنگاری بڑھتے بڑھتے ایک آگ کی صورت اختیار کرتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بسا بسایا گھر جو ہے وہ خاکستر ہو جاتا ہے اس شدت پسندی اور انتہا پسندی کی. عدم برداشت کا یہ جو معاملہ ہے، اسی عدم برداشت ہی کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور اس کا فساد کی جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے دینی تعلیم کی کمی. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اخلاقیات کی تعلیم اولاد کو دی جانی تھی وہ نہیں ملی. اسی اولاد نے ہی تو کل استاد بھی بننا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی اولاد نے ہی کل جا کے لیڈر بننا ہے. بالکل ٹھیک. اسی اولاد نے ہی جا کر کل جو ہے کسی منصب پر فائز ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے گھر سے ہی اسے ایسا رویہ دے دیا، اس گھر سے ہی آپ نے اسے اس نہج پر اور اس ڈگر پر چلا دیا کہ آپ ہی ایبسولوٹ ہیں، آپ ہی کی بات قطعی ہے، آپ ہی کی حتمی ہے، چونکہ اس نے جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے. بالکل صحیح. آپ نے جب اپنی بات کو ہمیشہ منوانے کی کوشش کی ہے تو بحیثیت بیٹا جب وہ باپ بنے گا تو تب وہی رویہ سامنے رکھے گا. اس لیے ہمیں وہ جو گھروں میں جو اعتدال کا سلسلہ ہے اسے بھی قائم رکھنے کے لیے از حد کوشش کرنی. تدارک کیا ہو یہ بتائیے. اس کا تدارک سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے. صرف تعلیم نہیں. اوکے. جتنی زیادہ تعلیم ہوتی چلی جا رہی ہے اتنی ہی زیادہ تربیت جو ہے ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں. صحیح. جس تربیت پر تعلیم غالب آئے گی تو آپ یوں سمجھیے کہ وہاں جھگڑوں کا آغاز ہوگا. یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کے نظریات کو، ایک دوسرے کی شخصیت کو، ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کو ہمیں برداشت کیسے کرنا ہے. احترام کا جو سلسلہ ہے، جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اس کا احترام، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس کا احترام اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ نے اس اوپینین کو قبول کر لیا.
احترام الگ چیز ہے، قبول کرنا الگ چیز بالکل ہے. ٹھیک ہے. آپ نہ قبول کریں، ہاں. آپ اپنے اوپینین پر رہیں، لیکن جو دوسرے کے رائے کا جو احترام ہے اس احترام پر بھی اگر ہم آ جائیں. بالکل ٹھیک. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت آسانی چاہتا ہے، تنگی سے اللہ رب العزت جو ہے وہ نہیں، اس کی خواہش اور منشا بالکل ٹھیک ہے. اس پر آ جائے تو یہ خود بخود یعنی یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ کوئی بھی فریق ہے، چاہے وہ بہو ہے، ساس ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، میاں ہے، بیوی ہے، واٹس ایور، نند باوج، وہ یہ نہ سوچے کہ میں سرنڈر کر رہا ہوں، وہ ریٹریٹ کریں. سرنڈر کرنا اور ہے، ریٹریٹ کرنا اور ہے. ریٹریٹ کرنے میں جو ہے آپ کی ناکامی نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ شکست نہیں ہے. زبان کی نرمی کو کم سے کم لازم رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ڈاکٹر صاحب اب آئیے ذرا بین الاقوامی سطح پر بات کرتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اقدامات ہو رہے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مسجد اقصی سے لے کے گیان واپی مسجد تک اور فرانس کے سڑکوں سے لے کر ہندوستان کی تنگ گلیوں تک، کیسے دیکھ رہے ہیں شدت پسندی کو؟ مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے؟ جنید بھائی، کروسیڈ سے لے کر اورینٹلزم کی تحریک اور اب اس کا بلاسفیمی اور پھر اسلاموفوبیا کی شکل اختیار کر لینا، میں اس کا سب سے بڑا سبب امت مسلمہ میں وہن کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ایک بہت بڑی تعداد میں ہوگے لیکن خس و خاشاک کی طرح بہا دیے جاؤ. بالکل ٹھیک. فرمایا تھا کہ تمہارے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور شہادت کی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے. ایسا ہی آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلایا جا رہا ہے، حضور علیہ السلام کی تمام انبیاء کی شان میں توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے، ایتھیزم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی شان میں نعوذ باللہ من ذالک توہین کا ارتکاب ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. اسلاموفوبیا کے تناظر میں ہیڈ اسکارف سے لے کر کس قدر تشدد کا اس وقت مسلمان جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں، جس کی ایک بہت بڑی مثال اس وقت بھارت میں ہونے والے اس پروٹیسٹ کی ہے کہ جو توہین رسالت کے مقابلے میں کیا جا رہا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے اس لڑکی کو جس کا نام آفرین فاطمہ ہے، جس لڑکی نے حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک ایسا شدت پسندی کے خلاف نعرہ لگایا کہ اس کے گھر کو ڈھا دیا گیا، اور اس نے جب یہ کہا کہ میرا گھر، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ حضور کے نام پر قربان ہے، تو اس سے یہ اظہار ہوتا ہے کہ مسلمان کس قدر حضور علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. پوری امت مسلمہ اس معاملے پہ ایک جگہ کھڑی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ ایک انجینئرڈ اوپینین میں نے سنا کہ جس میں گفتگو جو ہے بالکل آؤٹ آف کنڈکٹ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اور اس میں ادھوری بات سن کے، یعنی گیان واپی مسجد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس بات کو شیولنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس بات کو کہیں اور لے جا کے ایک الگ سے ایک نیریٹو کو بلڈ کیا گیا. افسوس ہے کہ آج بھی مسلمان سمجھ نہیں رہے کہ وہ شدت پسند ہمارے خلاف کھڑے ہوئے اور ہم پہ صحیح طرح سے، ہم ان کے خلاف صحیح طرح سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. جنید بھائی، اگر یہ کہا جائے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک حق کو بیان نہ کرو اور اس کے رد میں جو ریبٹل آئے گا تم اس سے جو ہے وہ یعنی پسپائی اختیار کر لو، تو یقینی طور پر اس سے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کل انبیاء علیہ السلام کی دین کی دعوت کو، سلسلے کو نعوذ باللہ من ذالک رد کرنا پڑے گا، جو کسی طور پر بھی اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتا. دیکھیے، جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کنورژن کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور تمام غیر مسلم ممالک کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ گریجولی نیچے چلا جاتا رہا ہے، 0.9 تک بعض ممالک کا فرٹیلیٹی ریٹ نیچے چلا گیا ہے. اور پوسٹ کولونیل پیریڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کولونیلزم کے بعد کروڑوں انسانوں کا قتل عام 15ویں صدی عیسوی سے لے کر تاحال ہو چکا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے ساتھ مسلم جینوسائیڈ کی ایک تحریک ہے جو چل رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس کا رسپانس کرنا ہے، آپ کو ڈپلومیٹک لیول پر، سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کی صورت میں، کلچرل بائیکاٹ کی صورت میں، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کو قانون سازی کرنے کی صورت میں، اور اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارے یعنی ان مسائل کا اصل حل ہے جنید بھائی، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے اندر امت کا وہ تصور پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جتنے مسائل ہیں یہ اجتماعی نوعیت کے ہیں. اجتماعی مسائل کا حل اجتماعی کوشش میں مضمر ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت کے اوپر اچانک حملہ کر دیا جائے، مجموعی طور پر آپ حملے کی زد میں ہوں اور ایز این انڈیویجول ہم اس کو آنسر کر سکتے ہیں. سر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، دل کڑتا ہے وہی گیٹ ولڈر ملون، وہ جو ہے اپنا ٹیری جونز جو چرچ آف فلوریڈا میں قرآن جلانے کی معاذ اللہ بات کرتا ہے، یا مسجد اقصیٰ کے معاملات، روہنگیا کے معاملات سے بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ گئی کہ آج ناموس رسالت کے حق میں ہندوستان میں اگر مثال کے طور پر ٹیرلیشن ہو رہا ہے یا اس کے حق میں اگر لوگ کھڑے ہوئے مسلمان، تو 300 سے 400 گھروں کو مسمار کر دیا گیا، مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا، آج اسی تحریک میں نتیجہ یہ ہوا کہ عرب ورلڈ اٹھا،
خلیجی ممالک اٹھے, نتیجہ کیا نکلا کہ ہندوستان کو جو ہے وہ مطلب اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے نا. تو وہی بات آ گئی کہ شدت پسندوں کے خلاف مسلمان کب مجتمع ہوں گے؟ جنید بھائی, تلوار کا جواب قلم سے نہیں ہوتا, تلوار کا جواب تلوار سے ہوتا ہے. اور میں اس کے جواب کو یوں دیکھتا ہوں کہ آج جس طرح میں نے عرض کیا کہ امت کا تصور ہمارے ہاں معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. بالکل صحیح. کہ اگر انسان کے جسم کے حصے میں کسی مقام پر تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ پوری رات بیدار رہتی ہے. تو ہمارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ایک تو امت کا تصور اپنے اندر پیدا کریں, اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کم بیک ٹو قرآن, آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں, اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج ہم اپنے رہنماؤں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو یقین جانیں آپ امت کو کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پر امت کے تصور کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے. لیکن قرآن اور صاحب قرآن, یہ دو مقدس ترین ہمارے لیے عقائد ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ پوری امت کو ایک جگہ پر جمع کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے مقابلے میں ٹرینڈ چل رہا ہے الا رسول اللہ, جس کا مطلب یہی ہے کہ میرا گھر, میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ حضور علیہ السلام کی ناموس پر قربان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جذبے کو ماند نہیں پڑنے دینا چاہیے. ہمارے مذہبی رہنماؤں کو, سیاسی رہنماؤں کو, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنی جو پالیسی ہے وہ اس وقت ناموس رسالت کے مطابق. دو جملے مجھے آخر میں, دو جملے آخر میں. اتنا سب کچھ یعنی قرآن کو معاذ اللہ جلانے سے لے کے ناموس رسالت کے معاملات تک پوری دنیا میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی اور کرتے رہتے ہیں ظاہر ہے اس پلیٹ فارم سے. اس کے باوجود ہمیں شدت پسند کہا جاتا ہے, اور اس کے باوجود جو شدت پسند ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی. اس کی وجہ کیا, مختصراً بتا دیجیے. جنید بھائی, شیطان کا پروپیگنڈا ہے, اور اس پروپیگنڈے کا جواب حق کے بیان کی صورت میں ہوگا. آج امت مسلمہ کو کسی ایک امام غزالی, ایک جنید بغدادی اور ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. رشتوں میں اخلاص کے حوالے سے وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 پڑھیں. انشاءاللہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور رشتوں میں خلوص پیدا ہو جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے. مردانگی تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شدت پسندی کے حوالے سے. ٹویٹر پہ فالو کیجیے گا, فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود ہیں, یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.